تنویر وغیرہ سب کے بارے میں مجھے آ رہا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں اس وقت مجسم شیطان بن چکا تھا۔ میں وہ کرنے جا رہا تھا جو کہ محبوب نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ کمرہ ایسا تھا یہاں سے آواز اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ ٹی وی بند ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور اس وقت صرف میں اس کمرے میں تھا اور میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کے جو زیادہ عمر کی نہیں تھی، جو کہ مجھے اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی، جو کہ مجھے اپنا چچا سمجھتی تھی، جو کہ اس وقت مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی تھی۔ لیکن میں تھا کہ میرے دماغ میں اس وقت جو ہے وہ ایک طوفان چل رہا تھا، ایک یلغار تھی جو کہ میرے دماغ پر سوچوں کی تھی، اور مجھے اس وقت صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ محبوب نے ثریا کے ساتھ کیا کیا اور مجھے وہی کچھ جو ہے سائرہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ عدلے کا بدلہ جیسے کو تیسا، یہی الفاظ اس وقت میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور پھر میں ان الفاظ کو لے کر کے اس قدر جو ہے وہ مجبور ہو چکا تھا، اور اس قدر میں نے اپنے آپ کو شیطانی روپ میں ڈالنا شروع کر لیا تھا کہ اب مجھ سے صبر جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا صبر بر جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات جو ہے وہ یا تو تخت ہے یا تختہ ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو اور اپنی تمام تر ہمت کو ایک جگہ جمع کرنے کے باوجود میں نے اپنا ہاتھ سائرہ کی طرف بڑھا دیا۔ سائرہ شاید سو چکی تھی، اور کیونکہ ابھی رات کے 3 بج چکے تھے اور شاید اسے بھی ٹی وی وغیرہ دیکھتے اور باتیں کرتے وغیرہ نیند آ رہی تھی، اور وہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، کیونکہ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے جو تھے وہ مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ سائرہ کی طرف بڑھا دیا تھا، اور پھر میرا ہاتھ جو ہے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے لگا۔ ضرورت سے زیادہ میرا ہاتھ چلتا گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ سائرہ تو ہے وہ سو رہی ہے، اور اس نے تو کسی قسم کے جاگنے کا کچھ نہیں کیا، اس نے تو کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، اور اس کی طرف سے مجھے جب کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا تو یہ میرے لیے ایک گرین سگنل ثابت ہوا۔ اس گرین سگنل کے بعد کہ جب میں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ کچھ بے قابو ہوا، تو اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ہاں، اس کے خراٹے بند ہو چکے تھے، جس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ سو نہیں رہی ہے، اب وہ جاگ چکی ہے، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھ بھی رہی ہے اور سوچ بھی رہی ہے۔ اس تمام باتوں پر آ کر کے اب میرا بنتا تھا کہ میں اپنی حدوں سے گزر جاؤں۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی حد کو کراس کرنا شروع کیا، اور پھر میں اپنی حد سے بڑھتا چلا گیا، اور پھر آخر کار میں نے اپنی حد کو بالکل ہی کراس کر دیا۔ اگلی صبح ہم لوگ اٹھے تو تقریباً صبح کے 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا۔ پہلے وہ اٹھی تھی، اٹھ کر کے واش روم گئی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ آئی اس وقت تک میں بھی اٹھ چکا تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں واش روم چلا گیا، اور پھر میں واش روم سے ہو کر کے آیا تو میں نے خود ہی ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے موڈ کو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ تھوڑا اپسیٹ لگ رہا تھا، یعنی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے اپنا اور اس کا ناشتہ تیار کیا، چائے، اور چائے کے ساتھ انڈے بنا لیے اور انڈوں کے ساتھ پراٹھے بنا لیے۔ اس کے بعد میں نے اپنا ناشتہ کیا، اور پھر اس کو ناشتہ دے کر کے میں اوپر جو ہے وہ اپنے ورکشاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جلدی سے جلدی اس کی آنکھوں سے، اس کی نگاہوں سے دور چلے جانا چاہتا تھا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوا اور میں اینڈ پہ پہنچا جہاں سے میں نے اب وہ گٹر نما ڈھکن کا دروازہ کھول کے اوپر جانا تھا، تو مجھے اس کی پیچھے سے آواز آئی، انکل آج رات آپ پھر یہیں سو جائیے گا۔ اس نے اتنا کہا تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، اور میں گٹر نما ڈھکن اٹھا کر کے باہر آ گیا۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ تھا، کیونکہ جب طوفان گزر جاتا ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ رہ نہیں جاتا۔ لیکن اس کی اس بات نے کہ انکل آج رات آپ پھر یہیں سو جائیے گا، مجھے کافی ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ شاید میں اپنی حدوں کو تجاوز کر گیا تھا، لیکن اس نے اس بات کو برا نہیں لیا تھا۔
اس نے اس بات کو اپنے لیے کچھ ایسا نہیں لیا تھا کہ وہ میری دشمن ہو جاتی یا پھر مجھے برا بلا کہتی۔ خیر میں اپنی ورکشاپ میں آ گیا اور دن کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے ورکشاپ کا گیٹ اوپن ہوا اور میں اپنی ورکشاپ پر بیٹھ کر اپنی روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر کو میں کھانا کھانے کے لیے نیچے گیا، پھر کھانا ہم لوگوں نے مل کر ہی تیار کیا اور اسی طریقے سے پھر دوپہر سے رات ہو گئی۔ اس رات بھی میں نے اپنے گھر میں فون کر کے ان کو بتا دیا کہ میں آج کی رات بھی گھر نہیں آؤں گا۔ اب جب میں ورکشاپ کا دروازہ لاک کرنے کے بعد نیچے گیا تو وہ پہلے سے ہی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آج رات میں پھر آؤں گا۔ لیکن میں یقین کریں کہ اپنے اندر ہی اندر بہت زیادہ شرمسار تھا کہ مجھے اس لڑکی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو کہ مجبور تھی، وہ مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور میں اس کے باپ کا دوست تھا، لہٰذا میں اب اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں وہاں نیچے جا کر کے بیٹھ تو گیا تھا، لیکن میری اور اس کی کوئی بھی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اس نے کہا، انکل آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا، دیکھو سحرا، پریشانی کی وجہ تو تمہیں معلوم ہے، پھر بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اس بات کو لے کر کے کیوں پریشان ہوں۔ کہنے لگی، انکل آپ نے جو کچھ بھی کیا یہ ایک فطری ہے۔ جو بھی مسئلہ تھا میں ایک نوجوان لڑکی ہوں۔ جب آپ یہاں میرے پاس سونے کے لیے مجھے منع کرتے تھے اور اب کہتے تھے کہ نہیں میں جو ہے یہاں پر اب نہیں آؤں گا، نہیں سوؤں گا اور میں اپنے گھر میں رہوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس بات کو لے کر کے مجھے سمجھ آتی تھی کہ آپ مجھے اس بات کو لے کر کے اوائڈ کیوں کرتے ہیں۔ میں اتنی کاکی یا اتنی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ آئے۔ جب کوئی ایک مرد کسی نوجوان عورت کے ساتھ سوتا ہے تو ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کل رات بھی شاید آپ اپنے جذباتوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور آپ جو ہے وہ اس حد تک مجبور ہوئے کہ آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں کیونکہ اس بات کو سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، اور آپ کے یہاں نہ آنے اور نہ سونے کا راز بھی مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو منع کروں گی یا اس بات کو لے کر کے کچھ واویلا کروں گی تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ نہ صرف کہ باعث شرمندگی کا باعث ہوگی، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک اچھا انکل کھو دوں، میں ایک اچھا انسان کھو دوں۔ لہٰذا آپ نے جو بھی کیا تھا وہ فطری تھا اور قدرتی طور پر ہر انسان اگر اس کسی بھی عورت کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ایسے سوئے گا اور اکیلا ہوگا تو ان دونوں کے بیچ میں تیسرا شیطان ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ نے جو کیا کر دیا، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ کوشش کیجئے گا کہ اب یہ نہ ہو، لیکن اگر آپ دوبارہ سے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں تو آپ مجھے ایک سعادت مند دوست کی طرح پائیں گے۔ آپ نے اب تک جو ساتھ میرا دیا ہے، یہ کوئی انکل ہوتا یا کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جس پہ میں اعتماد کرتی تو وہ کوئی بھی انکل یا کوئی بھی ساتھی ایسا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ایسا ساتھ کوئی دوست دے سکتا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ایک دوستی رکھی ہوئی ہے جس کے نظریے سے آپ اب تک مجھے دشمنوں سے اور لوگوں سے بچاتے چلے آ رہے ہیں۔ انکل مجھے دنیا کی سمجھ آ چکی ہے، جس طریقے سے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے مجھے بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، لہٰذا آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، جو بھی عمل تھا فطری عمل تھا اور میں نے آپ کو اس عمل کے لیے بلیم نہیں کیا۔ باقی کوشش کیجئے گا کہ آپ اس عمل کو آئندہ مت کیجئے، لیکن اگر آپ پھر بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو جذبات کے سپرد کر دیا تو پھر بھی میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کی کچھ بھی خدمت نہیں کر رہی ہوں اور میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو میں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کی اس باتوں سے مجھے ڈھارس بندی اور میں نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ اب یہ جو ہے اس بات پر، کیونکہ اب اس نے خود اس چیز کو جان اور سمجھ لیا تھا کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں رہ رہا ہوں، یہاں پہ میں کیوں نہیں سو رہا ہوں، اس نے اس بات کو اچھے طریقے سے اب کیونکہ سمجھ لیا تھا تو اس لیے وہ اب اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید وہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کے ہوا ہے۔
میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے جو ہے اب اوائڈ ہی کرنا چاہیے اس بات کو، اور اپنے آپ پہ کنٹرول ہی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں اور وہ اس رات جو ہے وہ اطمینان سے سوئے، اور ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اطمینان ہی تھا، وہ سکون ہی تھا جو کہ اب ہم دونوں کو میسر آ چکا تھا۔ وہ بھی سو گئی اور میں بھی سو گیا۔ اگلے دن صبح میں پھر اپنی ورکشاپ پہ بیٹھ گیا، اور پھر اسی طریقے سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ اس دن کا بھی چلتا رہا، لیکن اس دن چھٹی کر کے میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو عابدہ جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ عابدہ نے کہیں بازار جانا تھا، اور وہ بچیوں کو لے کر کے بازار جانا چاہ رہی تھی، اور اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا جو کہ میں نے اسے دے دیے۔ وہ لے کر کے چلی گئی، اور پھر میں جو ہے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بڑی بیٹی جو ہے وہ واپس آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ امی نے مجھے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے رات سے کچھ پیٹ میں درد ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی اکیلے چلی گئی ہے، اور میں نے امی کو کہا ہے کہ میں یہاں پر رہوں گی۔ بڑی بیٹی 14-15 سال کی تھی، یعنی کہ جوان ہی تھی، جو کہ میری اپنی بیٹی بھی نہیں تھی بلکہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے عابدہ کو طلاق دی تھی۔ میں جب وہ میرے پاس گھر آ گئی، اور اس وقت گھر میں اکیلا ہی تھا، تو یہاں یقین کریں کہ یہاں پر اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھی دل خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی بیٹی بھی اب اپنی بیٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اب ایک اور سوچ تھی کہ جو ذہن میں یلغار کر رہی تھی کہ یہ جو لڑکی ہے بہرحال میری اپنی نہیں ہے، اور میں نے جو ہے اسے جو ہے وہ عابدہ کے ساتھ مل کر کے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ تو وہ لڑکی ہے جو کہ بنی بنائی بیٹی مجھے مل گئی ہے، اور عابدہ جو ہے اس کو لے کر کے یہاں آ گئی ہے۔ یقین کریں اپنی بیٹی کو لے کر کے بھی اب نیت خراب ہونے لگی تھی، اور دل میں برے برے خیالات جو ہیں وہ جنم لے رہے تھے، لیکن بہرحال میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ عابدہ کے واپس آنے تک میں گھر میں نہ ہی آؤں تو اچھا ہے۔ عابدہ کچھ زیادہ ٹائم لگانے والی نہیں تھی، وہ گھنٹے بھر میں واپس آ جاتی، اور پھر وہی ہوا کہ عابدہ گھنٹے بھر میں جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو خرید کر کے گھر آ گئی۔ لیکن اب اس بات کو میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی جو کہ مجھے سائرہ کی عمر کی، اپنی بیٹی کی عمر کی نظر آتی تھی، اس کو لے کر کے سوچیں جو ہیں وہ کچھ اور رخ اب اختیار کرنے لگتی تھیں۔ اب ان لڑکیوں میں مجھے وہ چیزیں دکھائی دینے لگی تھیں جو کہ میاں بیوی کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کو میاں بیوی ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں، اب میری نظر بھی ان چیزوں پر جانے لگی تھی۔ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک میں نے سائرہ کو حاصل نہیں کیا تھا، یہ سائرہ کو حاصل کرنے کے بعد ہی ہوا تھا، اور اب میں نے دوسری لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ ان نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس میں میری اپنی خود کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اسی طرح دن بیتتے چلے گئے، اور جیسے جیسے دن بیتنے لگے میرے اندر شیطانی خیالات کی یلغار کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہونے لگی۔ راستے میں چلتی ہوئی لڑکیاں بھی اب مجھے لڑکیاں محسوس نہیں ہوتی تھیں، اب میں ان کے اندر وہی چیزیں دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس دوران ایک کام اور ہوا کہ 2 مرتبہ میں سائرہ کے ساتھ مزید جو ہے ان حدود کو کراس کر گیا، اور سائرہ نے 2 ہی مرتبہ مجھے نہیں روکا اور مجھے میری حدود کو کراس کرنے دیا۔ لیکن میں ذہنی طور پر بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بات میں مسلسل سوچتے چلا جا رہا تھا کہ اگر میرے اور سائرہ کی قربت کے یہی اندازے رہے اور میں اس کی قربت کو اسی طریقے سے حاصل کرتا رہا تو یقین کریں کہ میں ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر پاگل ہو جاؤں۔ سائرہ کی قربت کے بعد ہر لڑکی جو ہے وہ مجھے اب سائرہ دکھنے لگی تھی، اور پھر ایسا تھا کہ میری اب نظر کی پاکیزگی جو تھی وہ تو بالکل ختم ہو کر کے رہ گئی تھی۔ پہلے جب میں سائرہ کے ساتھ پہلی بار میں اپنی حدود کو کراس کیا تھا تو اس وقت تو رات کا اندھیرا تھا، رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، لیکن اس کے بعد دونوں مرتبہ جب میں اپنی حد کو کراس کیا تھا تو نہ صرف کہ لائٹ جل رہی تھی، سائرہ جو تھی وہ بھی جو ہے اس کو بھی میں دیکھ پا رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ پا رہی تھی، اور پھر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو سب کچھ روشنی کے اندر ہوا تھا، اس میں تو اندھیرا نہیں تھا، اس میں تو روشنی تھی۔ بہرحال میں اپنی حدود کو تجاوز کر چکا تھا، اور اب شاید میرا واپس پلٹنا مشکل ہو سکتا تھا،
لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ راستہ مجھے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور مجھے سوائے تباہی کے اس راستے سے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں نے ایک دفعہ پھر ایک عملی اقدام کیا اور میں نے سائرہ کے پاس رات کو رکنا بند کر دیا، اپنے آپ کو سنبھالنے لگا، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے لگا۔ جب بھی کبھی کسی ایسے خیال کا مجھے جو ہے وہ یلغار ہوتی یا میں ذہنی طور پر پریشان ہوتا یا اسی قسم کی کشمکش میں مبتلا ہوتا تو میں فٹافٹ سے رابطہ جو ہے وہ اپنی بیوی عابدہ کے ساتھ کرتا۔ عابدہ بھی اس بات کو لے کر کے حیران تھی کہ اب تو ہفتے میں 4-4 5-5 مرتبہ ہم لوگ ملاقات کرتے تھے اور تقریباً شاید کوئی دن ایسا جو ہے وہ گزر جائے کہ میں اس کے ساتھ ملاقات نہ کروں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ میری اور اب اس کی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو دن کے ٹائم پہ میں اپنی ورکشاپ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے گھر چلا جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ اگر بچیاں سکول گئی ہوئی ہیں اور ابھی تک سکول سے واپس نہیں لوٹی ہیں تو میں عابدہ کے ساتھ مل کر کے واپس آ جاتا تھا۔ میں نے اپنی بڑی ہوئی شیطانی خواہشات کو اب اس طریقے سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سائرہ کے ساتھ میں جتنا بھی وقت اپنا گزارتا چلا جا رہا تھا وہ اب بالکل سیف وقت تھا اور میں اس کے ساتھ اب کچھ ایسا نہیں کرتا تھا۔ اس نے بھی مجھے کبھی کسی بات کے لیے خود سے نہیں کہا تھا، اس لیے میں اور وہ جو ہے ویسے ہی رہ رہے تھے جیسے کہ رہ رہے تھے۔ لیکن سائرہ کے مسئلے کا حل جو تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں سائرہ کے مسئلے کو لے کر کے کیا حل کروں۔ کیا اس سلسلے میں صابرہ سے ملاقات کروں جو کہ سائرہ کی ماں تھی؟ کیا اس سلسلے میں عابدہ پر اعتبار کر سکتا ہوں جو کہ میری بیوی ہے؟ کیا میں عابدہ اور صابرہ کو دونوں کو ایک وقت میں اپنے ساتھ اس مسئلے میں شامل کر سکتا ہوں؟ کیونکہ محبوب کو تو اس کام میں شامل کرنے کے میں بالکل حق میں نہیں تھا۔ میرا اعتبار جو تھا وہ محبوب پر نہیں تھا اور میں محبوب کو جو ہے اب کچھ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ میری اس کی ملاقات اب بھی ہوتی رہتی تھی اور میں کبھی بھی اس کو ایسا جو ہے وہ باور نہیں کراتا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل چکا ہے یا بہت کچھ پتہ چل چکا ہے۔ لہٰذا میں بھی اس بات کو لے کر کے خاموشی ہی اختیار کرتا تھا اور پھر میں جو ہے خود بھی تو اب انہی حالات سے گزر چکا تھا۔ میں نے سائرہ کو حاصل کر لیا تھا، اگر اس نے ثریا کو حاصل کیا تھا تو میں نے سائرہ کو حاصل کر لیا تھا۔ لہٰذا اب محبوب میں اور مجھ میں فرق کیا تھا؟ ہاں، ایک بات کا فرق تھا، میرے پاس سائرہ محفوظ تھی، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ میں اس کی جان پہ کوئی خطرہ آنے دینا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سائرہ کی طرف آنے والی گولی یا سائرہ کی طرف آنے والی چھری کو سب سے پہلے میں اپنے جسم پر لیتا، لیکن محبوب کے بارے میں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا باپ نکلے جو کہ خود ہی اپنی بیٹی کو گولی مارتے یا خود ہی اس کو چھری مار کے اس کو ہلاک کرتے، کیونکہ جو کچھ اب ان چودھریوں کے بارے میں مجھے عابدہ کی زبانی معلوم ہوا تھا اس سے تو مجھے یہی چیز پتہ چلتی تھی۔ عابدہ سے میں نے اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ ان موضوعات پر بات کی تھی اور اس نے مجھے چودھریوں کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں اس میں تو محبوب کچھ دودھ کا دلہا نہیں تھا، مجھے تو وہ بھی اسی فطرت اور اسی قسم کا انسان لگ رہا تھا اور مجھے محبوب سے بھی سائرہ کو بچانا لازمی تھا۔ صابرہ کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کیونکہ وہ تو ایک غریب گھر سے آئی تھی اور محبوب سے اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ کوئی چودھری خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس کے اندر ایک نرم دلی تھی اور وہ تو خود چودھریوں کی ان عادات سے تنگ تھی۔ عابدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ صابرہ پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے اور صابرہ جو ہے اگر کل کو سائرہ کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں لگ جاتا ہے پتہ یا کسی اور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ سائرہ کا پتہ اگر لگنا ہے تو صابرہ کو لگے، محبوب کو اس کا پتہ نہ لگے۔ سائرہ کا اگر پتہ لگنا ہے تو مجھے یا آپ کو لگ جائے، کیونکہ ہم تو ظاہری بات ہے کہ کسی چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مار سکتے، انسان تو بڑے
دور کی بات ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے میں نے اس بات کا فیصلہ اب کر لیا تھا اور اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں صابرہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور میں عابدہ کو بھی اس سلسلے میں اب رازدار بنانے کا سوچ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عابدہ بھی میں اس سلسلے میں رازدار بناؤں گا اور پھر میں صابرہ کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بات کروں گا۔ دونوں عورتیں تھیں، اگرچہ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ بہت ہلکا ہوتا ہے اور ان کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی کہ اگر وہ اپنے اس ہلکے پیٹ سے اس بات کو کسی کے سامنے عیاں کر دیتی اور یہ باتیں وہ کسی کے سامنے بیان کر دیتی تو نہ صرف کہ میری جان کو خطرہ تھا، ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں پہلے اس بات کے سلسلے میں عابدہ کے ساتھ مشورہ کروں گا اور پھر میں اس سلسلے میں صابرہ کے ساتھ ایک ملاقات کروں گا۔ دونوں عورتیں جو کہ آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں اور دونوں کا آپس میں جو ہے خون کا رشتہ تھا، اور انہی کا خون جو تھا وہ اس وقت میرے پاس تھا، اور کہاں تھا؟ میری ورکشاپ میں، میرے تہہ خانے والے کمرے میں۔ میرے اور سائرہ کے درمیان کیا ہوا تھا، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں ان کو بتانے والی نہیں تھیں، اور مجھے امید تھی کہ سائرہ بھی کبھی ان باتوں کو ان کے آگے بیان نہیں کرے گی۔ میرے اندر سے شیطانی کشمکش کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اس چیز کو کنٹرول کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر، کہ جب بھی میرے ذہن میں کچھ ایسے خیالات کی یلغار ہوتی تھی یا میرے ذہن میں کچھ شیطانی کشمکش شروع ہوتی تھی تو میں فٹافٹ سے اپنی بیوی کی طرف بھاگتا تھا، اور پھر میری بیوی بھی اچھی تھی کہ جو مجھ سے کسی قسم کے سوالات کرنے کی بجائے میرا ساتھ دیتی تھی۔ شاید اسے مجھ سے پیار مل رہا تھا اور وہ اس بات کو اچھا سمجھ رہی تھی، اس لیے نہ دن دیکھا جاتا تھا نہ رات، جب بھی میں اس کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کے کان میں بس اپنے مطلب کی بات کرتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی تھی مجھے اور اس خود کے مطلب کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے مجھے اب اس بات کا مکمل اعتماد تھا کہ میں عابدہ پر اعتبار کر سکتا ہوں سائرہ کو لے کر کے، اور پھر مجھے صابرہ کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور کام کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں میں سائرہ سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سائرہ صابرہ کی بیٹی تھی، محبوب کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بھی جانتی تھی، وہ اپنی ماں کو بھی جانتی تھی۔ صابرہ کیسی ہے، اس کا باپ محبوب یعنی سائرہ کا باپ محبوب کیسا ہے، بیٹی سے زیادہ ماں باپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے اس سلسلے میں صابرہ سے بات کرنے سے پہلے سائرہ سے بات کرنی مناسب سمجھی، کیونکہ سائرہ بتائے گی کہ اس کی ماں کیسی ہے، کیا اس کی ماں کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، اس کی ماں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ باپ کے تو وہ بھی حق میں نہیں تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ اس کے باپ کو اس کا پتہ نہ چلے ورنہ اس کا باپ اسے خود مار دے گا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے ایک بات جو ہے وہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی، اور وہ یہ تھی کہ صابرہ اور عابدہ سے بات کرنے سے پہلے مجھے سائرہ سے اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی۔ لہٰذا میں نے ایک رات مزید وہاں پر ورکشاپ میں رکنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر میں فون کر کے میں نے بتا دیا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور میں آج رات کو گھر نہیں آؤں گا۔ بظاہر میں نے اپنی ورکشاپ کو لاک کیا جیسے کہ میں اکثر کرتا تھا، اور پھر تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک دفعہ میں پھر اپنی ورکشاپ آ گیا اور موٹر سائیکل کو ورکشاپ میں کھڑا کیا اور ورکشاپ کو میں نے ایک دفعہ پھر لاک کر دیا۔ گٹر نما ڈھکن اٹھا کر کے سیڑھیوں کے ذریعے سے میں نیچے اترا اور پھر میں سائرہ کے پاس پہنچ گیا۔ سائرہ اس وقت ٹی وی پہ ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے جب سائرہ کے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا آئیے انکل، بہت مزے کا ڈرامہ چل رہا ہے، میں آپ کو ڈرامہ جو ہے وہ دکھاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ سائرہ اس ڈرامے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، یہ تو بعد میں دوبارہ رپیٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ڈرامہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں وہ بات کرنی ضروری ہے۔ کہنے لگے چلے ٹھیک ہے، اس ڈرامے کو چھوڑیں، آپ اپنے ڈرامے کا بتائیں کہاں تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا سائرہ، میں نے نہ تمہارے بارے میں ایک حل نکال لیا ہے۔ کہتی ہے کیا حل نکال لیا ہے؟ میرے تو کان ترس گئے ہیں ایسی بات سننے کے لیے آپ کے منہ سے۔ اب میں نے بیٹھ کر کے اس کو جو میں نے سوچا تھا وہ بتانا شروع کر دیا۔ میری باتوں کو اس نے
بڑی تحمل سے اور آرام سے سنا۔ میری باتوں کو سننے کے بعد اس نے کہا آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی یہ بات پہلے آئی تھی کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نا امی سے ملاقات کرو اور امی کو یا خالہ کو بولو کہ ان کو بتاؤ کہ میں کہاں پر ہوں یا ان کے ساتھ بات کرو، لیکن پھر میں نے اس بات سے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ اگر ذرا سی بھی خبر جو ہے وہ ابو کو ہو گئی تو میرے لیے خطرناک ہوگا۔ لیکن اب آپ کیونکہ خود یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ مکمل احتیاط کے ساتھ آپ امی سے بات کریں کہ اس بات کو کوئی اور سنے نہیں یا کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے خالہ جو ہے وہ بہت اچھی ہیں، خالہ عابدہ جو کہ آپ کی بیوی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ اعتماد میں لے سکتے ہیں، کیونکہ خالہ عابدہ بڑی صابر شاکر عورت ہیں۔ اس شخص کے ساتھ جو کہ ان کا پہلا شوہر تھا، انہوں نے بہت عرصہ جو ہے وہ صرف یہ باتیں برداشت کرتے ہوئے گزار دیا کہ شاید یہ شخص کبھی صحیح ہو جائے، لیکن آخر کار وہ جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے اور بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے جو سوچا ہے یقین کریں یہ بہت اچھی سوچ ہے، باقی یہ ہے کہ بس اس چیز سے بچیے گا کہ اس بات کا کانو کان جو ہے ابو کو یا پھر ہمارے کسی اور ایسے رشتہ دار کو پتہ نہ چلے کہ جو ہمارے لیے مشکل ثابت ہو، کیونکہ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو یاد رکھیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان کے علاوہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی یعنی میری ماسی اور میری ماں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمیں خطرہ جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو بھی سیو کرنا ہے اور ہمیں یہاں سے اس مصیبت سے نکلنا بھی ہے۔ یہ ایک اچھا حل ہے جو کہ آپ نے سوچا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری امی کے ساتھ گفتگو کریں اور یہ بات جو ہے یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ سائرہ کی اس تسلی کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ میں اپنی بیوی پر بھی اس بات کو لے کر کے اعتبار کر سکتا ہوں، اور پھر میں اس کے بعد جو ہے وہ صابرہ کے اوپر بھی اس بات کو لے کر کے اعتبار کر سکتا ہوں۔ سائرہ صابرہ سے بالکل خفا نہیں تھی اور اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ ایک اچھی خاتون ہے، ایک بردبار عورت ہے جو کہ اپنے گھر کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے، اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اور رشتہ داروں کے ہتھے وہ اپنی بیٹی کو چڑھانا پسند نہیں کرے گی کہ وہ اس کو جو چاہے سزا دے۔ وہ چودھریوں کے گھر میں بیاہ کر کے ضرور آئی تھی، لیکن وہ خود چودھرانی نہیں تھی، وہ ایک غریب گھر سے آئی تھی، اور اس کے گھر کی پرورش اس کے لیے یہی تھی کہ ایک چڑیا کے بچے کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے اور اسے جان بوجھ کر کے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر کے میں سائرہ کے ساتھ آج بات کر کے اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گیا تھا، اور آج کی رات کیونکہ میں نے سائرہ کو یہ باتیں کی تھیں تو اس کی وجہ سے سائرہ کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا، اور میرا اپنا بھی موڈ اس بات کو لے کر کے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کو سن کر سائرہ کو ایک ڈھارس بند گئی تھی کہ اب اس کا یہاں سے نکلنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے، اور اس کی ماں کے ذریعے اور اس کی ماسی کے ذریعے سے میں اس کو یہاں سے نکال دوں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو نکال کر کے لے کر کے کہاں جانا ہے، آگے کیا سوچنا ہے، یہ اب تک تو یہ باتیں طے نہیں ہوئی تھیں، لیکن بہرحال معاملات کیونکہ اچھے کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس اچھے کو لے کر کے دونوں ہی ہم لوگ خوش ہو گئے تھے، اور دونوں کو ہی یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ لہٰذا اس خوشی میں، اس پسندیدگی میں وہ میرے گلے لپٹ گئی، اور اس نے جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ انکل آپ نے جو سوچا ہے واقعی یہ بہت زبردست ہے۔ اس کا گلے کے ساتھ لپٹنا میرے اندر کے خیالات کو دوبارہ سے منتشر کرنے لگا، اور پھر ہمارے درمیان وہی سب کچھ شروع ہو گیا جو کہ پچھلی 2-3 مرتبہ بھی ہو چکا تھا۔ ان باتوں سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ سو گئے، اور پھر صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہم لوگ فریش تھے۔ اس نے بھی غسل کر لیا، میں نے بھی غسل کر لیا، اور پھر میں جہاں ناشتہ کرنے کے بعد اپنی ورکشاپ پہ چلا گیا۔ میں نے آج رات گھر جانا تھا اور جا کر کے اپنی بیوی سے اس سلسلے میں بات کرنی تھی
کیونکہ سائرہ کی طرف سے گرین سگنل ملنے کا مطلب تھا کہ اسے اپنی خالہ پر بھی یعنی میری بیوی پر بھی اعتماد ہے اور اسے اعتماد ہے اپنی ماں صابرہ پر بھی، لہٰذا دونوں پر وہ مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی تھی۔ اس لیے مجھے دونوں ہی خواتین سے ملنا تھا اور ان سے مل کر کے اب اس سلسلے میں بات چیت کرنی تھی، لیکن مجھے بات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محبوب کسی بھی طریقے سے ہماری اس بات میں شامل نہ ہو۔ مجھے صرف صابرہ کو اور عابدہ کو اپنے اعتماد میں لینا تھا اور سائرہ کے بارے میں جو بھی بات چیت تھی وہ انہیں بتانی تھی۔ ہاں، وہ باتیں نہیں بتانی تھی جو کہ اب میری اور سائرہ کی پرسنل باتیں بن چکی تھیں، جن پر نہ تو سائرہ کو اعتراض تھا اور نہ ہی مجھے اعتراض تھا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اب تو ہماری رضامندی سے اور خوشی سے ہوتا تھا۔ لہٰذا اب میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد جب میری بیوی میرے اعتماد میں آ جائے گی تو اس بات کو لے کر کے میں نے صابرہ سے بات کرنی ہے۔ مجھے ان دونوں خواتین کو اپنے حق میں کرنا لازمی تھا۔